آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی بدترین جیل ایف ایم سی کارسویل میں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 برس کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوف زدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی خاندان کی بات کریں تو ایک سادہ سا اور مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے اپنی بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دنیاوی تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت ذہین تھیں اور انہیں 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلوں میں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ان کے ساتھ جاتے تھے۔ لڑکوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت انعام جیتتے اور لڑکیوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی انعام جیتتی، اور اگر کمبائن مقابلہ ہوتا تو ڈاکٹر عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے، کیونکہ پہلی پوزیشن تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہی ہوتی۔ ویسے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں لڑکیوں کی جلد شادی کر دی جاتی، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یونیورسٹی آف ہاسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اس یونیورسٹی سے انہیں اسکالرشپ کی آفر ملی۔ اس یونیورسٹی سے انہوں نے بایولوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD کی، اس لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اور اپنی تعلیم کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایسی ریسرچ بھی کی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی ایک مضبوط ہتھیار بنایا جا سکتا تھا۔ امریکہ کے سائنسدانوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امریکہ کے اعلیٰ اداروں کے افسران کو بتایا کہ عافیہ کے پاس ایک بہت اہم ریسرچ ہے، اگر وہ ریسرچ پاکستان کو مل گئی تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے امریکہ نے عافیہ سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو علم تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ اسے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا رہے گا۔ اس لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اس ریسرچ کو ایک راز کی طرح اپنے اندر دفن رکھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی انتہائی ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی ذہانت کا بہترین استعمال کیا۔ انہوں نے کیسا پلان بنا رکھا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ مختلف تعلیمی اداروں میں تقاریر کے دوران اس بات کا پیغام دیا کہ اب مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی طرح وہ بچپن ہی سے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ انہوں نے پلان بنا رکھا تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے حاصل کریں۔ وہ بزنس کے طریقے قرآن سے ہی سیکھیں گے، طب کے اصول بھی قرآن کے ذریعے ہی سیکھیں گے، ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے طریقے سے کھائے جائیں گے۔ 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی۔ 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا، لیکن ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئی تو عافیہ صدیقی کے چہرے پر زخم تھے اور اسے سٹچز یعنی ٹانکوں کی ضرورت تھی۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب ڈاکٹر فوزیہ نے عافیہ اور اس کے شوہر سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ کے سابق شوہر ان پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں انوالو ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دے دی گئی۔
اس سے یہ بات مکمل طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ان کے سابق شوہر کی طرف سے لگائے گئے الزامات بالکل بے بنیاد تھے۔ کچھ رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے شوہر امجد خان امریکہ کی طرف بنائے گئے سازش میں شامل تھے۔ انہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے شادی کر کے ان سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب کامیاب نہ ہو سکے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو یاد رکھیے گا، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں طلاق کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ 31 مارچ 2003 کے دن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی باہر نکلنے کا کہا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ 5 غائب رہے۔ 5 سال بعد امریکہ کے اعلیٰ حکام نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بڑے بیٹے احمد کو اور اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا اور 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینمی کمبیٹنٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام اور گوانتانامو میں جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ وہاں وہ عورت قیدی نمبر 605 اور گرے لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے وہ عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد 2008 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیا گیا اور اس کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے اور کہا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے بعد کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اپنے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کہا گیا تھا اور وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے وہ مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جب امریکہ کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کو یہ خبر ملی کہ وہ ایک عورت آئے گی، دکھنے میں بہت کمزور ہوگی لیکن وہ عورت بہت خطرناک ہوگی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ جیسی اس عورت کو دیکھے اسے فوراً قتل کر دیں۔ اس لیے اسے دیکھتے ہی فوراً شوٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکٹر عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ گر گئی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی کمزور حالت میں ڈاکٹر عافیہ نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹا اور بے بنیاد الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی جس میں ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سماعت کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کارسویل جیل میں ہیں جنہیں جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے، جہاں ان پر جسمانی تشدد، جسمانی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کو بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ان کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر ڈاکٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو انہیں ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی، دوسری جانب ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر ڈاکٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل تھے، اور درمیان میں تھی شیشے کی دیوار۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنائے اور ہمیں محسن پاکستان شخصیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔